تو میں اپنے سوال جواب کی نشست پہ آنے سے پہلے بس آج کا ایک چھوٹا ریمائنڈر یہی دینا چاہوں گا کہ حالات جو بھی ہوں اور معاملات جیسے بھی ہوں، انسان اپنی آنکھوں سے جو بھی کچھ دیکھ لے، جو بھی کچھ ہو، آگے ہو، آج ہو، جو بھی ہو رہا ہے، اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے انسان کو۔ انسان پٹری سے ہٹ جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، اور کچھ دانستہ ہٹ جاتے ہیں اور کچھ کے لیے وہ بنیادیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی بیس ہوتی ہے جس کے تحت انسان جو ہے اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے، اور اس اصل پر واپس آنے کا نام ہی زندگی کے مقصد کو پانا ہے، اپنے اصل جہاد کو پانا ہے، اس اصل تک پہنچنے کے لیے۔ اور اس کی اصل کے اندر انسان کی جو ایکچوئل ایگزسٹنس ہے، جو اس کی تخلیق ہے، اس میں سے اللہ کے ساتھ ہی انسان کی زندگی کو معنی ملے گا، اور پھر دنیا کے اندر رہ کے بھی اس کی زندگی کو معنی ملے گا، اور دنیا میں کام کر کے ہی اس کی زندگی کو ایک معنی ملے گا۔ اب اس میں بعض اللہ کے ساتھ زندگی گزار کے اپنے انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض جو ہے آدھا لے لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، بعض پورے انکاری ہوتے ہیں، بعض ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو زندگی ایک تلاش کا نام ہے، ایک تلاش کا نام ہے، اور پھر ایک کمال کا نام ہے، اور پھر اس کمال کے بعد اس سسٹینیبلٹی، اس گروتھ کے ساتھ اس کو مینٹین کرنے کا نام ہے، اس ریٹین کرنے کا نام ہے۔ اور اس کے اندر بڑے بڑوں کے پیر پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ گر گئے اس کے اندر، اور جو ہے اچھے خاصے لوگ اس کے اندر کامیاب بھی ہوں گے، لیکن اسی گچ مچ کے اندر ہی انسان کی زندگی مختلف سٹیشن سے، مختلف حالات سے، مختلف معاملات سے گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی۔ تو میں اپنے سوال جواب کی نشست پہ آنے سے پہلے بس آج کا ایک چھوٹا ریمائنڈر یہی دینا چاہوں گا کہ حالات جو بھی ہوں اور معاملات جیسے بھی ہوں، انسان اپنی آنکھوں سے جو بھی کچھ دیکھ لے، جو بھی کچھ ہو، آگے ہو، آج ہو، جو بھی ہو رہا ہے، اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے انسان کو، اور وہ اصل جو ہے وہ اس اصل کو یاد رکھنا ہے کہ میں آیا کیوں تھا یہاں پر۔ آپ کی پرفارم کرنے کے، آپ کے کام کرنے کے، آپ کے پروڈکٹیو ہونے کے معاملات جو ہیں وہ مختلف سٹیشنز میں، مختلف جگہوں پہ بدلتے رہیں گے، جیسے ابھی حالات چل رہے ہیں۔ میں نے پچھلی باری میں بھی کہا تھا کہ مقصد فوت نہیں ہوتا، اصل ختم نہیں ہوتی انسان کی کبھی بھی، صرف اس کی پرفارمنس کے سٹیشنز اور جہاں اس نے عبادت اور اللہ کے ساتھ، اللہ اس غیب کو یاد رکھتے ہوئے دنیا میں جہاں پرفارم کرنا ہے، وہ دنیا گھٹتی بڑھتی، چڑھتی اترتی رہتی ہے، مختلف فارمز اختیار کرتی رہتی ہے انسان کی، لیکن اصل کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور وہ اصل ہے کہ ہمیں جانا ہے، اور ہمیں نمبرز لے کے جانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو گامزن کر کے رکھنا ہے اس کے اوپر کہ اللہ کو ہماری ایک ادا بھی پسند آ جائے اس دنیا کے اندر، جس کے تحت وہ ہمیں کہے کہ جا میں نے تجھے جنت دی، کیونکہ اصل سکون اور اصل گھر تو وہی ہے ہمارا۔ مگر یہ بھی ہے، اس میں بھی ہم موجود ہیں، اس کا بھی جو حصہ جو اللہ نے رکھا ہے، جو نصیب ہے اس کے اندر، ہمیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو لے کے چلنا ہی ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ رستے سے ہٹتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ کلو بنی آدم خطا کے تحت ہر انسان سے، آدم کے ہر بچے سے علیہ الصلوۃ والسلام غلطی ہوتی ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسے، اگر دوسرا پارٹ جو حدیث کا ہے کہ بخیر الخطائین التوابون، جو اس کا ریفلیکشن ہے، جو اس کے یہ جملے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ میں نے غلطیاں کر دی، میں نے ہی ظلم کیا، میری ہی نفس تھی جس سب کچھ خراب کر دیا، میں ہی اپنی شہوت کے اندر، اپنی ہوس کے اندر، اپنی حرص کے اندر، اپنی طمع کے اندر، اپنی بھوک کے اندر میں بھول گیا تجھے۔ اچھا، ایک اور آیت بھی ہے جو مجھے بڑی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کامل ہے، جلال والی ہے اور متکبر ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں، میں نے بنایا۔ یہ جملے ہم ڈاکہ مار کے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سیلف میڈ مین، جی میں نے بنایا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ شروعات بھی اللہ کے نام سے، اختتام بھی جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور الحمد کے ساتھ ہی ہوگا، اور نام بھی اللہ کا بسم اللہ ہوگا، بسم اللہ کے ساتھ ہی ہر کام شروع ہوتا ہے۔ بندے کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کو
اس کا رکھتا ہے معاملہ، اس کا مان رکھتا ہے کہ نہیں تو نے محنت کی ہے، تجھے اس کا اجر ملنا چاہیے. تو اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں کسی کو، اللہ محتاج نہیں ہے، مستحق ہے تعریفوں کا، محتاج کسی چیز کا نہیں ہے. اللہ doesn't need anything. میں اپنے علم کے ناقص علم سے جو سمجھتا ہوں، اور جو بڑے علماء نے بھی کہا ہے اس کے، اللہ کو محتاج نہیں ہے کسی چیز.